عجیب مرض ہے جس کی دوا ہے تنہائی، بقائے شہر ہے اب شہر کے اجڑنے میں۔ جی، کووڈ 2019 اسی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا اس کو لے کر کتنا سیریس ہے، اور ہمارے پاکستان اور ساتھ انڈیا میں کچھ لوگ اس کو لے کر کتنا سیریس ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ انہوں نے اسے لے کر کتنا کت خانہ مچا رکھا ہے۔ دیکھیں، اوک رج نیشنل لیبارٹری میں سپر کمپیوٹر سمٹ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے ابھی تک 8000 کمپاؤنڈز کو انالائز کیا گیا ہے، جس میں سے 77 کمپاؤنڈز ایسے ملے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت پائے جانے کے چانسز ہیں کہ اگر ان سے ہم کوئی ویکسین تیار کریں کہ وہ کرونا کی جو اٹیکنگ جینیٹک اسپائکس ہیں ان کو ڈسٹرائی کرے، اور آپ کی باڈی پر بھی اس کے کوئی ایڈورس ایفیکٹس مرتب نہ ہوں۔ یہ 77 کمپاؤنڈز ملے ہیں، لیکن ابھی ان پر فردر ریسرچ جاری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک ویکسین جو کہ پوری دنیا کے پاس موجود ہے وہ ہے احتیاط۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والے اور اس کے علاوہ جو دوسرے ڈاکٹرز ہیں وہ اس بات کو کھول کے بتا رہے ہیں، اور خوب اس پر فوکس کر رہے ہیں، خوب زور دے رہے ہیں تمام لوگوں پر کہ آپ نے کیسے احتیاط کرنی ہے، کس طرح سے کتنی دیر تک آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، ماسک لگا کر رکھنا ہے، کتنا فاصلہ رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں۔ یورپین سینٹرل بینک 750 بلین یوروز، جبکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اپنے ممبر کنٹریز کے لیے 6.5 بلین ڈالرز کا انیشیل پیکج دے رہا ہے تاکہ کرونا کے خلاف لڑائی لڑی جا سکے۔ 20 مارچ 2020 کے مطابق ابھی تک 2,72,000 لوگ کرونا سے متاثر ہوئے، جن میں سے 11,310 کی ڈیتھ ہوئی، اور 20 مارچ کو ہی 24 گھنٹے کے اندر اٹلی میں 627 لوگ کرونا کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ انہی حالات کے پیش نظر ہر طرح کی احتیاط کی جا رہی ہے۔ اسٹیٹس لاک ڈاؤن ہو رہی ہیں، اسکول یونیورسٹی سب بند ہیں، 850 ملین سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہیں جن کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، اور مارکیٹس پارک سب بند ہو رہا ہے، سڑکیں گلیاں سنسان ہیں، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن سب کچھ رک چکا ہے۔ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اسے ایک تاریخی جھٹکا لگا ہے، لیکن اکانومی کی بھاڑ میں فی الحال تو بھائی جان بچانی ہے۔ پوری دنیا کو کرونا کی پڑی ہے کہ یار کسی طریقے سے اس سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ ایسا کڑا وقت ہے کہ ایک ایک کر کے تمام سٹیٹس لاک ڈاؤن ہو رہی ہیں۔ جو سٹیز کا ایریل ویو ہے وہ کسی گھوسٹ ٹاؤن سے کم نہیں ہے، اور ہر طرف ہائی الرٹ جاری ہے تاکہ یار کسی طریقے سے اس سے جان چھوٹ جائے، اس سے بچا جا سکے۔ اب آ جائیں جی انڈو پاک کی طرف۔ تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ ان لوگوں کی بات کروں جو اس فلم میں شامل ہیں۔ دیکھیں، یہ ہماری قوم کی عادت ہے کہ جس وقت یہ کسی ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو سب لوگ مریض بن جاتے ہیں، اور جس وقت کسی مریض سے ملتے ہیں تو یہ سب لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ ان دونوں کنٹریز کے چند ایک جو لیجنڈ سائنٹسٹ ہیں جو سائنٹیفک ورلڈ کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کرونا کو ڈائگنوز کرنے سے لے کر اس کا علاج معالجہ سب کچھ بتا دیا۔ پہلے یہ تھا کہ 15 سیکنڈ تک جو ہے نا آپ نے سانس کو روک کے رکھنا ہے، لیکن پھر اب آپ کی سہولت اور کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ 10 سیکنڈ کر دیے گئے کہ آپ نے جی 10 سیکنڈ تک سانس کو روک کے رکھنا ہے۔ اگر اس دوران آپ کو کھانسی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کرونا ہے۔ نہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ لیب ٹیسٹ کی ضرورت ہے، نہ ہاسپٹل، کچھ بھی نہیں، جسٹ 10 سیکنڈ۔ اور وہی تو کیا یار، یہ پوری دنیا کے ڈاکٹرز پاگل ہیں جو آپ کو سمٹمز بتا رہے ہیں، اور سمٹمز بتانے کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ممکن ہے کہ آپ میں ساری سمٹمز موجود ہوں اور آپ کو کرونا نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لیب ٹیسٹ کیا جائے۔ یار وہ لیب ٹیسٹ کر رہے ہیں، لیب کٹس استعمال کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جسٹ 10 سیکنڈ۔ اب آ جائیں جی علاج کی طرف۔ علاج جی آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے 5 روپے کا پیاز لینا ہے، اسے چھوٹا چھوٹا باریک باریک کاٹ کے پیشنٹ کو کھلا دینا ہے، اور 5 منٹ تک آپ نے اس کو پانی نہیں پلانا۔ پھر 15 منٹ کے بعد جب آپ چیک کرائیں گے تو اسے کرونا وائرس نہیں ہوگا۔ واہ! اور پھر شیطان آپ کو یہ میسج شیئر کرنے سے روکے گا، لیکن آپ نے اس کی کمر توڑتے ہوئے اس میسج کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لازمی شیئر کرنا ہے۔ اور 15 منٹ کے بعد یار چیک کیوں کرائیں، ہمارے پاس ہے جو ٹیکنیک، سانس روک کے ہم پتہ خود سے لگا لیں گے۔ لہسن، پیاز، گوند کتیرا، خمزیرہ، پنیر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یار اگر گورنمنٹ انہیں اجازت دے دے نا کہ آپ جو ہے علاج کر سکتے ہو تو یقین کریں کہ یہ کرونا مار پھکیاں لے کر یہ الوان، نیو خان، فیصل موور ان گاڑیوں میں آپ کو بیچتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور یہ علاج یہاں تک محدود نہیں بلکہ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، بلکہ انڈینز تو ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، کیونکہ وہاں پر اس سے نمٹنے کے لیے پولیٹیکل، سائیکولوجیکل اور بایو کیمیکل علاج ہو رہا ہے۔ وہاں پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، گو کرونا گو۔
اسی دوران ایک سیاسی سائیکالوجسٹ سمجھ گیا، اس نے کورونا کی سائیکو سمجھ لی اور اس نے کہا نہیں بھائی، یہ گو کرونا گو نہ گو، کرونا غصہ کر جائے گا اور وہ آپ کی ہاتھ میں تھما دے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ کو شانت کرونا شانت۔ اور پھر ان کے پاس ایک ایسی برانچ آف سائنس موجود ہے جو کہ پوری دنیا کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے موترالوجی، جو کہ گائے سے شروع ہوتی ہے، گوبر اور موت پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس موترالوجی کو چلانے والے جو موترالوجسٹ ہیں ان کا زیادہ تر بی جے پی کے منسٹرز ہیں، اور مودی جی سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ بہت جلد ایک موت منسٹری بھی بنانے والے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جو موترالوجی ہے وہ بیسک سائنس ہے، اور جو سائنس ہے وہ اس کی ایک برانچ ہے، اور جو سائنس کی برانچز ہیں جیسا کہ بائیو کیمسٹری وغیرہ وہ اس کی سب برانچز ہیں۔ اور اس موت میں کیا کیا نہیں ہے بھائی، ان کی بی جے پی کی ایک منسٹر نے اپنا کینسر اس سے ٹھیک کر لیا، کچھ لوگوں نے اس سے ڈائبٹیز کو کنٹرول کر لیا، اور بات یہاں تک محدود نہیں بلکہ اس کے اندر کاپر، مرکری، دوسری ایلومینیم، سلور، گولڈ، پلاٹینم، تمام یعنی کہ نوبل میٹلز تک اس موت سے حاصل کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا کرونا کے خلاف دلی میں موت پارٹیز چل رہی ہیں جن میں موت پیا اور پلایا جا رہا ہے، گوبر ملا اور ملوایا جا رہا ہے۔ جے گو ماتا کی، جے گو ماتا کی، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ سوامی چکرماڑی مہاراج کی جے، چھوٹی دھام کی جے۔ واقعی جناب یہ لوگ کرونا کو الٹیاں لگا کر ماریں گے، اور بی جے پی کے یہ منسٹر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ یوگا کریں تو آپ کو کرونا نہیں ہوگا، اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی مینٹل سٹریس نہ لیں، آپ کو کرونا نہیں ہوگا۔ واہ بھائی، عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، کسی نے بالکل ٹھیک کہا۔ اگرچہ سارے انڈینز ایسے نہیں ہیں لیکن ان لوگوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، اور بھائی انڈیا والوں کے لیے تو ویسے بھی زیادہ خطرہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ وہ رول لاگو ہو گیا ہے، اگر اس کے 5 بوائے فرینڈز ہیں اٹس ہر چوائس، پرابلم مے بی لائز ود یو۔ اور پھر ایک سائنس جو کہ دونوں طرف چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کرونا ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ پر ایگزسٹ نہیں کر سکتا، 25 پر تو زندہ رہ سکتا ہے، 27 پر نہیں۔ اور بھائی آپ کی اپنی باڈی کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جہاں پر وہ سہاگ رات منا کے ریپلیکیٹ ہو کر آپ کی جان سے کھیل رہا ہے۔ اور یار یہ ایک تھیوری دی گئی تھی کہ ہائی ٹیمپریچر پر ہو سکتا ہے یہ کرونا جو ہے ایگزسٹ نہ کرے، اور آپ نے کیا کیا کہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ پر اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اور بھائی ابھی تک اس تھیوری کو جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سینٹر والوں نے بھی اپروو نہیں کیا، لہذا یار میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو نیم حکیم ہیں، جو کوئکس ہیں، ان سے بچیں ورنہ یہ آپ کو لے کر بیٹھ جائیں گے۔ وہ ایک بھائی کے ہاتھ چڑھ گئی ڈیٹول، اس نے کیا کیا، ڈیٹول والوں کی اتار کے رکھ دی، کہتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلے گی کہ کرونا آنے والا ہے۔ اور یار پراکسی لگا کر گوگل پر ہم نے جتنا ملک کا نام روشن کیا ہے اس کی اگر 1% بھی ہم ریسرچ کر لیتے نا تو آج ہمیں پتہ ہوتا کہ بھائی یہ کرونا کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ کووڈ 2019 اس کی نیو ٹائپ ہے۔ لیکن یہ بہت مشکل ہے کیونکہ یار ہماری تو ریسرچ ہی ہو رہا ہے کہ اگر کرونا اگر کسی نان مسلم کنٹری میں ہے تو وہاں پہ عذاب ہے، مسلم میں ہے تو آزمائش ہے، اور اگر ہمارے اپنے ملک میں ہے تو یہ حکومتی نااہلی ہے۔ ویسے وہ بھی السلام علیکم، میں ڈاکٹر فرق نعمان ٹی ایچ کے ساتھ کا بات ہے۔ یہ ایک فیملی ہے، ایران سے آئی ہے اور ابھی ڈائریکٹ ایمرجنسی میں انہوں نے پریزنٹ کیا ہے، اور ان کے پاس نہ خود کے پاس کوئی ماسک ہے نہ ہمارے پاس کوئی سیفٹی گیجٹس ہیں، کوئی چیز ہے ایسی کہ جو ہم ان سے محفوظ رہ سکیں، اور یہ خود اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایران سے بھی موو ہو کے فریشلی یہاں پہ آئے ہیں اور فریلی گھوم رہے ہیں، اور یہاں پہ اور باقی لوگ بھی گھوم رہے ہیں، پیشنٹس ہیں، ان سب کے لیے یہ تھریٹ ہے۔ اور بھائی جن حرکتوں کی وجہ سے قوم لوط، نوح، ہود، سمود، صبا وغیرہ پر جو عذاب آئے تھے وہ کون سی برائی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی؟ ٹھیک ہے معاشرے میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے معاشرے میں معاشرتی اخلاقی ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں ویسے فیصلے اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ اور پھر جب احتیاط کی بات کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی توکل کریں، اور بھئی توکل کا کب مطلب یہ ہے کہ آپ احتیاط نہ کریں؟ دونوں دین کی چیزیں دونوں دین میں ہیں۔
دیکھیں احتیاط آپ کو سکھائی جا رہی ہے کہ ایک حدیث شریف ہے، حدیث ہے صحیح مسلم کی اور حوالہ ہے 5730۔ اس میں اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کہیں وبا پھوٹ پڑے تو آپ وہاں مت جائیں، اور اگر آپ وہاں پر ہیں تو اس علاقے سے آپ باہر مت آئیں، اور ہماری توکل یہ ہو کہ جو زندگی موت ہے وہ ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کل ہمارا 36 سالہ نوجوان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکا، اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اور چینیوں کی یہ 103 سالہ اماں جو ہے یہ کرونا سے نجات حاصل کر کے آ چکی ہیں، یہ بچ گئی ہیں۔ اگر اخلاقیات اور احساسات کی بات کی جائے تو بھائی جو کرونا ہے وہ انسانوں کو مار رہا ہے، وہ بھی اپنے انفیکٹڈ لوگوں میں سے 3 to 4% لوگوں کو، اور ان میں بھی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یا تو پری ایگزسٹنگ ڈیزیز کا شکار ہے یا پھر امیونو کمپرومائزڈ ہیں، جبکہ انسانوں نے انسانیت کا جنازہ نکالا ہے۔ پچھلے 7 ماہ 16 دن سے کشمیر میں کرفیو لگا ہوا، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، کلنگ ہو رہی ہے، کڈنیپنگ ہو رہی ہے، بنیادی انسانی حقوق ان کے چھین لیے گئے ہیں۔ کسی نے سوچا تک نہیں کہ یار اگر آپ کو کوئی چند دنوں کے لیے گھر تک محدود کر کے رکھ دے، گھر میں قید کر کے رکھ دے، تو آپ کتنے دنوں تک گزارا کر سکتے ہو؟ کہاں سے آپ روزمرہ کے استعمال کی اشیاء حاصل کر سکتے ہو؟ کتنے دن رہ لو گے؟ انہیں اس کرفیو میں، اس لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے 7 ماہ 16 دن ہو گئے، لیکن دنیا کے کان پر جوں تک نہیں رنگی۔ آج پوری دنیا پر پھر لاک ڈاؤن لگ گیا، اور یہ بہت کم ہے اس کی نسبت کہ ابھی بھی کافی جگہوں پہ کاروبار چل رہے ہیں، لین دین سب کچھ چل رہا ہے، اور تقریباً ہر جگہ پہ لوگوں کو جو ہے اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے کی اجازت بھی ہے اور سہولت بھی میسر ہے۔ ہمارا جس سے سامنا ہے وہ 400 سے 500 مائکرو میٹر کا ایک چھوٹا سا وائرس ہے جو کہ ہمارے جسم سے باہر ہے تو بے جان ہے، لیکن جو کشمیری ہیں ان کا سامنا درندہ صفت انسانوں سے ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے حالات پیدا ہو جائیں، یہ رنگ برنگی جو تحریکیں چلتی رہتی ہیں یہ بھی چلتی رہیں، آپ لوگوں سے گزارش یہ کہ جو کشمیر ایشو ہے اس پر آپ اپنی آواز بلند کرتے رہا کریں، اسے نہ بھولا کریں۔ جب تک کشمیریوں کو حق خود ارادیت، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں مل جاتا کائنڈلی، تب تک آپ لوگ اس ٹاپک کو جو ہے ٹھنڈا نہ ہونے دیں۔ میرا جسم میری مرضی والوں کو بھی سمجھا دیا گیا کہ کس کا جسم کس کی مرضی۔ ماں اپنی بچی سے فاصلے سے مل رہی ہے، کوئی کسی کو چھو نہیں سکتا، یہ چمی چٹی پپی جھپی سب کچھ ہو گیا بند، اور تو اور بغیر ٹھیک طریقے سے ہاتھ دھوئے آپ اپنے چہرے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا یار آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں، اسے سنجیدہ لیں، لیکن غیر ضروری سنجیدہ بھی نہیں، مطلب کہ آپ وہم کرنا شروع ہو جائیں اور پینک کرنا شروع ہو جائیں، ایسا نہیں، بس سنجیدہ رہیں، احتیاط کریں، اور تھوڑا غور کر کے سائنٹیفک امپورٹنس کو بھی سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگ جو ہے اپنے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کی توبہ کریں۔ انشاءاللہ ویکسین جلدی بن جائے گی کوئی نہ کوئی، اور دیگر دعاؤں کے ساتھ اس بندے کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اس بیچارے کو مینسز کا ایشو ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، شکریہ۔